اس تعلیمی یوٹیوب چینل بازیچہ اطفال میں آپ تمام ویورز کا دلی خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، ایسے بہت سارے بادشاہ اور راجہ ہمارے ہندوستان میں گزرے ہیں جن کی دریا دلی، رحم دلی اور انسانیت نوازی عوام و خواص میں کافی مشہور رہی ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان ہو نہ ہوں، لیکن ان کے کارنامے، ان کی اچھی باتیں لوگوں کی زبانوں پر بے اختیار آتی ہی ہے۔ اس سبق میں ایسے ہی ایک شخص کا ذکر ہے جس کی شخصیت کی چھاپ آج بھی لوگوں کے دلوں پر نمایاں نظر آتی ہے، اور لوگ اس کی دیانتداری اور وفاداری کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اس قصے سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں، مگر کبھی بھی اپنی ایمانداری و دیانتداری میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اردو بال بھارتی دوسری جماعت۔ اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 15 حسن گنگو، صفحہ نمبر 62 پر۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، دہلی میں گنگو نام کا ایک برہمن رہتا تھا۔ وہ دہلی کے بادشاہ محمد شاہ تغلق کے دربار میں آیا جایا کرتا تھا۔ بادشاہ اور اس کے درباری گنگو کی بڑی عزت کرتے تھے۔ گنگو برہمن کے ہاں ایک نوکر تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بہت غریب تھا مگر محنتی اور ایماندار بھی تھا۔ دن بھر وہ گنگو کے کھیت میں کام کرتا تھا۔ اس کو جو کچھ تنخواہ ملتی اسی پر اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک روز حسن کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ اس کا ہل کسی چیز میں پھنس گیا۔ حسن کام کرنے سے رک گیا۔ اس نے زمین کھود کر دیکھا تو وہاں ایک گھڑا تھا۔ وہ گھڑا اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ پا کر حسن کو بے حد خوشی ہوئی، مگر اسے خیال آیا کہ یہ خزانہ تو گنگو کے کھیت میں ملا ہے، گنگو ہی اس کا حقدار ہے۔ وہ اشرفیوں کا گھڑا لے کر گنگو کے پاس پہنچا۔ اس نے گنگو کو سارا حال سنایا۔ وہ حسن کی دیانتداری سے بہت خوش ہوا۔ ایک مرتبہ حسن کی دیانتداری کا ذکر گنگو نے بادشاہ سے کیا۔ بادشاہ پر بھی اس کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے حسن کو اپنے دربار میں ملازم رکھ لیا۔ دربار میں بھی وہ بہت محنت اور ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے حسن کو دکن کا صوبیدار بنا دیا۔ دکن میں اس نے لوگوں کے فائدے کے بہت سے کام کیے۔ رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ کچھ عرصے بعد حسن خود دکن کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ اپنے مالک کو نہ بھولا۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے مالک کا نام بھی جوڑ دیا اور حسن گنگو کہلایا۔ اتنا زمانہ گزرنے پر بھی اس کی وفاداری اور دیانتداری لوگوں کو یاد ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بازیچہ اطفال کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ایسی ہی تعلیمی، نصابی اور تربیتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ کچھ مزید باتیں اس سبق کے بارے میں۔ علاؤالدین حسن گنگو بہیمن شاہ بہیمنی سلطنت کا بانی تھا۔ وہ دہلی کے ایک مشہور نجومی برہمن گنگا دھر شاستری واولے المعروف گنگو کا خادم تھا، اسی لیے وہ حسن گنگو کے نام سے جانا گیا۔ حسن گنگو نے سلطان محمد بن تغلق کے ماتحت ایک امیر کے طور پر خدمت کا آغاز کیا۔ اس نے صوبیدار بننے کے بعد ظفر خان کا خطاب حاصل کیا۔ 1347 عیسوی میں وہ دولت آباد میں فوج کا امیر بنا۔ ناصر الدین اسماعیل شاہ، جسے دکن کے باغی امرا نے 1345 عیسوی میں دولت آباد کے تخت پر بٹھایا تھا، حسن گنگو کے حق میں 3 اگست 1347 عیسوی کو بادشاہت سے دستبردار ہوا تو حسن گنگو بادشاہ بنا، اور اس نے گلبرگہ کو، جو اس وقت احسن آباد کے نام سے جانا جاتا تھا، اپنی نئی بہمنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ وہ اپنی دیانتداری کے لیے بہت مشہور تھا۔ بچوں، اب ہم حل کرتے ہیں اس سبق کی مشقی سرگرمیاں۔ دیکھو، پڑھو اور لکھو۔ بادشاہ بادشاہ، دربار دربار، محنتی محنتی، دیانت داری دیانت داری، ایمانداری ایمانداری، صوبیدار صوبیدار۔
ایک جملے میں جواب لکھو۔ پہلا، گنگو کے نوکر کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے گنگو کے نوکر کا نام حسن تھا۔ دوسرا، حسن کی گزر بسر کس طرح ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہے کھیت میں کام کرنے سے جو تنخواہ ملتی تھی اسی سے حسن کی گزر بسر ہوتی تھی۔ تیسرا، حسن کو کھیت میں کیا ملا؟ اس کا جواب ہے حسن کو کھیت میں اشرفیوں سے بھرا گڑھا ملا۔ چوتھا، حسن کی دیانتداری کا ذکر گنگو نے کس سے کیا؟ اس کا جواب ہے حسن کی دیانتداری کا ذکر گنگو نے بادشاہ سے کیا۔ پانچواں، بادشاہ نے حسن کو کہاں کا صوبیدار بنایا؟ اس کا جواب ہے بادشاہ نے حسن کو دکن کا صوبیدار بنایا۔ چھٹا، حسن نے اپنے نام کے ساتھ کس کا نام جوڑا؟ اس کا جواب ہے حسن نے اپنے نام کے ساتھ اپنے مالک کا نام جوڑا۔ جملے درست کرو۔ پہلا، رہتا تھا ایک برہمن۔ اس جملے کو درست کرنے پر اس طرح پڑھا جائے گا، ایک برہمن رہتا تھا۔ دوسرا، بہت غریب حسن تھا۔ اسے درست کرنے پر اس طرح پڑھیں گے، حسن بہت غریب تھا۔ تیسرا، ہل چلا رہا تھا کھیت میں۔ اسے درست کرنے پر اس طرح پڑھیں گے، کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ چوتھا، بہت وہ خوش ہوا۔ اسے درست کرنے پر یہ جملہ اس طرح پڑھیں گے، وہ بہت خوش ہوا۔ پانچواں، بہت خوش تھی اس سے رعایا۔ اس جملے کو درست کرنے پر اس طرح پڑھا جائے گا، رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ صحیح لفظ چن کر خالی جگہ میں لکھو۔ پہلا، بادشاہ اور اس کے صفر صفر گنگو کی بڑی عزت کرتے تھے۔ خالی جگہ میں ہم لکھیں گے درباری۔ دوسرا، وہ محنت اور صفر صفر سے کام کرتا تھا۔ خالی جگہ میں ہم لکھیں گے ایمانداری۔ تیسرا، بادشاہ نے حسن کو دکن کا صفر صفر بنا دیا۔ خالی جگہ میں ہم لکھیں گے صوبے دار۔ چوتھا، اس کی وفاداری اور صفر صفر لوگوں کو یاد ہے۔ خالی جگہ میں ہم لکھیں گے دیانتداری۔ پانچواں، وہ گڑھا صفر صفر سے بھرا ہوا تھا۔ خالی جگہ میں ہم لکھیں گے اشرفیوں سے۔ چوکون میں صحیح نام لکھو۔ پہلا، برہمن کا نام۔ خالی چوکون میں ہم لکھیں گے گنگو۔ دوسرا، دہلی کا بادشاہ۔ خالی چوکون میں ہم لکھیں گے محمد شاہ تغلق۔ تیسرا، اشرفیوں سے بھرا ہوا۔ خالی چوکون میں ہم لکھیں گے گھڑا۔ چوتھا، دکن کا بادشاہ۔ خالی چوکون میں ہم لکھیں گے حسن۔ حسن گنگو کے بارے میں اس سبق میں دیے ہوئے لفظ چوکون میں لکھو۔ حسن گنگو محنتی تھا، دیانتدار تھا، وفادار تھا اور ایماندار بھی۔ حسن محنتی اور ایماندار بھی تھا۔ اس جملے میں ایک لفظ ایماندار آیا ہے، یعنی ایمان والا۔ سبق میں ایسا ہی ایک لفظ صوبے دار آیا ہے، اس کے معنی صوبے والا ہے۔ یہ دونوں لفظ دو لفظوں کے جوڑ سے بنے ہیں، ایماندار، صوبے دار۔ ڈسکرپشن میں دی گئی لنک کے ذریعے آپ اس طرح کے مزید الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے خانوں کے لفظوں کے آخر میں دار لگا کر نئے لفظ بناؤ، جیسے عزت دار۔ نیچے چند الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کے آگے ہم لفظ دار کا اضافہ کریں گے۔ یہ ایک لاحقہ ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہم زمین کے آگے دار لکھ کر نیا لفظ بناتے ہیں زمین دار۔ اس کے بعد ہم حیا کے آگے دار کا اضافہ کر کے نیا لفظ بناتے ہیں حیا دار۔ اس کے بعد ہے حقدار، دکاندار۔ اس کے بعد مکان کے آگے دار کا اضافہ کر کے نیا لفظ بناتے ہیں مکاندار، اور آخر میں ہے سمجھدار۔
ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔